بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا یوسف، لوگ کعبہ گئے اور دل سے برائی نہ گئی۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چوینٹی سے پوچھا، تمہاری سال بھر کی خوراک کیا ہے؟ چوینٹی نے جواب دیا، فقط 2 دانے۔ آپ نے اس کے پاس 2 دانے رکھ کر اس کا بل بند کر دیا۔ سال بعد جب دیکھا تو چوینٹی نے 1 دانہ کھا لیا تھا، 1 بچا کر رکھا تھا۔ آپ نے پوچھا، 1 دانہ کیوں بچا رکھا ہے؟ چوینٹی، پہلے میرا بھروسہ اللہ پر تھا کہ 2 دانے کھا بھی لوں گی تو وہ اور دے گا۔ اب بات انسان کی تھی، اس لیے 1 بچا لیا، کیا پتہ پھر دے یا نہ دے۔ سبحان اللہ۔ نفرتوں کے ہجوم میں ہم یہ بات بھول گئے کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے دربار میں حاضر تو سبھی ہوتے ہیں، مگر راستے الگ الگ ہیں۔ کچھ لوگ دکھ کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور کچھ لوگ صبر کے دروازے سے۔ لو بلڈ پریشر زیادہ ہوں تو دیسی انڈے کی زردی کالی مرچ کے ساتھ مکس کر کے لے، یا نمک کے ساتھ انڈا کھا کر چائے پی لے۔ انگریزی کہاوت ہے کہ آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک لے جا سکتے ہیں، مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہمارے آس پاس بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ لاکھ کوشش کر ڈالے لیکن انہوں نے کچھ سمجھنا ہی نہیں۔ راضی رہا کرو ہر پل خدا کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور انسان ہیں اس جہاں میں۔ بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری موجودگی میں عورت اور تمہاری غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ نیپولین نے کہا تھا کہ اگر آپ 100 کتوں کی فوج تیار کر لیں اور اس کی قیادت ایک شیر کے حوالے کریں تو وہ 100 کتے شیر کی طرح لڑیں گے، اور اگر 100 شیروں کی فوج تیار کر لیں اور اس کی قیادت ایک کتے کے حوالے کریں تو وہ سب کتے کی موت مریں گے۔ ایک خاموش پیغام قوم کے نام۔ مان رکھنا سیکھیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچا دیں۔ یا اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت چاہتا ہوں۔ ماں کی دعا اولاد کو خاک سے سونا بنا دیتی ہے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، کیونکہ دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تعجب ہے اس پر جو تقدیر کو پہچانتا ہے اور پھر جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ جب زبان اصلاح پذیر ہو جاتی ہے تو دل نیک ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کم تر تلاش کر کے لے آؤ۔ موسیٰ نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری مگر اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ زندگی سادہ اور مختصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب کتاب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ اپنے لیے ہمیشہ اچھا سوچو، غلط تو دنیا سوچ ہی لے گی۔ قومیں اگر صرف فحاشی سے تباہ ہوتی تو یورپ کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ قومیں ظلم اور ناانصافی سے تباہ ہوتی ہیں۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے۔ حوصلہ سیکھنا ہے تو پریشر کوکر سے سیکھو، جو آگ پر بیٹھ کر بھی سیٹیاں مار رہا ہوتا ہے۔ پیڑ کے کاٹنے والوں کو یہ تو معلوم تھا کہ جسم جل جائیں گے جب سر پہ نہ سایہ ہوگا۔ راستے
فقط گزرگاہ ہی نہیں ہوتے بلکہ گواہ بھی ہوتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے قدموں کا استعمال کریں، سہاروں کا نہیں۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے۔ اسی لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کے دل ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہوں۔ میں نے خود کو اس خوش فہمی سے نکال دیا کہ میری کمی کسی کو اداس کر سکتی ہے۔ آپ کی ایک مسکراہٹ سے دنیا میں اور بہت سی مسکراہٹیں پھیل سکتی ہیں۔ یقین کیجیے، یہ دنیا کی واحد وبا ہے جس کے پھیلنے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔